الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، درود پاک کی بڑی برکت ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے۔ تو جتنا ہی کوئی کامل ہوتا ہے وہ اپنا کو عمل بتاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کا اثر رسوخ اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو رب کی ذات تو کامل اور اکمل ہے، تو اس نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ عمل بتایا ہے کہ درود پاک پڑھو۔ تو درود پاک ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے صحت میں برکت ہوتی ہے۔ سعادت الدارین میں ہے، ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور دو گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا، چونکہ شریعت میں یہی ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو مدعی علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز کو چاہیں وہ بلا سکتے ہیں، چونکہ پتھر بھی سرکار پر درود و سلام پڑھتے تھے، حیوانات، نباتات، جانور سب ہی عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اونٹ کو بلایا جائے۔ تو جب اونٹ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدعی علیہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا، اونٹ آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح الزبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ ان دونوں نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اونٹ نے بول کر حضور کی بارگاہ میں اپنے مالک کو بچا لیا۔ تو اب جب ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہنا، یعنی کہ یہ جو درود پاک اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا تمہارا یہ عمل ہے، اس پر قائم رہنا، اس امر پر قائم رہنا، چونکہ یہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اتنا رب تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس عمل پر قائم رہے، یہ درود پاک پڑھنے والے عمل جو ہے، اس عمل پر قائم رہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا ہے۔ جیسے آج تمہارا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا، اتنی بڑی مصیبت سے تم درود پاک کی برکت سے بچ گئے ہو، تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دوزخ سے یوں ہی درود پاک کی برکت سے تم بچ جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بڑی عظمت والا، شان والا، مقام والا، رفعت والا، بلندی والا عمل ہے۔ جو بھی مصائب و آلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ان مصائب و آلام سے بچا لیتا ہے، مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور وہ مشکل
حل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔